ایک دو ایشوز تھے گاڑیوں کے لحاظ سے، سب پوچھ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں بجٹ میں رکھی گئیں، اور پھر اس پہ ظاہر ہے کچھ آبزرویشنز، کچھ فیصلے بھی آئے جن کا ہمیں ظاہر ہے عدالتوں کا ہمیں بہت ہی احترام ہے، اور ان کی جو بھی احکامات ہوں گے ان پر من و ان عمل کیا جائے گا. لیکن یہ گاڑیاں ظاہر ہے دیگر جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹس ہیں، وہاں بھی ان کے بجٹ میں بھی ہیں، ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اس وقت بھی، اور جو کافی سالوں سے بجٹ آ رہے ہیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا اس سال نہیں بلکہ 2-3 سالوں سے کہ نئی گاڑیاں نہیں لی جائیں گی. لیکن جو فیلڈ افسرز ہیں، پولیس ہے، دیگر فورسز ہیں، یا جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی اس طرح کی، تو وہاں پہ اشد ضرورت کے تحت فیلڈ افسران کو کچھ گاڑیاں ضرور لے کے دی جائیں گی. اسی سلسلے میں اس دفعہ بھی بجٹ میں یہ رکھا گیا، لیکن چیف منسٹر صاحب نے یہ اس کے لیے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی نئی گاڑی نہیں لی جائے گی اس کووڈ-19 کے ایشو کے لحاظ سے، لیکن جہاں بھی کوئی ایسی بہت ضرورت ہوگی وہ لی جائے گی. ایک اور گاڑیاں ہیں جو لوکسٹ پروگرام کے تحت جن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی جو نیشنل ایکشن پلان تھا فوڈ سیکیورٹی کا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارہ ہے، اس کی جو سفارشات تھیں، جو ریکمنڈیشنز تھیں، ان کے تحت یہ گاڑیاں لی گئی تھیں. اور کوئی وہ لگژری گاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو لوکسٹ کے پروگرام میں کام کر رہی ہیں اور کام دیں گی. تو بہت اہم ایشو ہے لوکسٹ والا، آپ دیکھیں گے اس سے کتنی تباہی مچی ہے، اور سندھ میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی اس کا بڑا اثر آیا ہے، دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی. پھر آئل پرائسز آپ دیکھیں کہ جو نااہلی اور جس طرح شروع سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ملک کو معاشی طور پر کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. جب انٹرنیشنلی یہ پرائسز کم تھیں اور $10 اور اس سے بھی نیچے آ گئی تھیں، تو جو یہاں کی او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں امپورٹ کی اجازت دی جائے، اور ان کے پاس اسٹوریج بھی تھی، لیکن ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. اور اب جب یہ حالات آئے ہیں تو پھر انہوں نے نہ خود ایک اچھی مقدار انہوں نے امپورٹ کی، نہ ان کو کرنے دی، جس کی وجہ سے یہ کرائسس بھی آیا. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آئل دستیاب ہی نہیں تھا، قیمتیں تو کم کر دی گئیں لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوا، کیونکہ مل ہی نہیں رہا تھا پیٹرول پمپس پر بہت ساری جگہوں پر. اب کیا کیا کہ ایک دم یہ پرائسز بڑھا دی گئیں، اور 25% سے 34% تک اس میں انکریز ہوئی. اور بالکل جو ایک دن بھی ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جی اس میں ابھی 3-4 دن رہتے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ اعلانات کرنے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3-4 دن پہلے یہ کیا. اور کچھ لوگوں کو ظاہر ہے یہ ابھی آگے چل کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا، اور ظاہر ہے نقصان تو عوام کا ہی ہوا. پہلے بھی ان کو آئل نہیں ملا، اب جو مل رہا ہے اور ملے گا تو وہ زیادہ بہت مہنگا ملے گا. تو یہ ان کی جو نیگلیجنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور یہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ناکام ہو چکے ہیں، اور صرف باتیں کرتے ہیں. جب ان سے کوئی ان کی اپنی پرفارمنس پوچھیں تو یہ دوسروں پر الزامات لگانے کی بات کرتے ہیں. پھر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ایک، اب کیا ان سے کہا جائے کہ وہ ایک سیاسی شوشے کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ دھرنا دیا. اب میں آ رہا تھا تو اب تو وہ دھرنا نہیں تھا یہاں پہ، اور صرف انہوں نے ایک میڈیا پبلسٹی کے لیے وہ کیا. حالانکہ ہمارے بجٹ میں پورے سندھ کے لیے جو بھی بہتری کے پروجیکٹس ہم نے رکھے ہیں وہ ہیں، لیکن خاص طور پر کراچی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جو اے ڈی پی ہے، آپ کے علم میں تھا کہ جب پہلے دن بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے باہر آپ کے روسٹرم پہ آ کر کہا، کیونکہ آپ سب لوگ اسمبلی کو کہ اس میں ہیں کہ آ کر انہوں نے کہا جی 3 ارب روپے صرف رکھے گئے ہیں. چلیں پھر وہ جب انہوں نے اور بہتر دیکھا تو پھر اب وہ 24، 26 اور 30 ارب تک تو آ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
जो अरबों रुपए रखे गए हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, या दीगर जो वर्ल्ड बैंक और यूएस एड की तरफ से जो प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल अप्रूव्ड हैं, जिन पर कुछ पर काम जारी है, कुछ पर काम जारी होगा, उनको नहीं मानते। और वो कोई 2, 10, 15, 50, 60 अरब नहीं, 100 अरब से ज़्यादा तो सिर्फ इस साल जो है उसमें रखे गए हैं, और इसी तरह कम से कम 200-300 अरब जो हैं वो अभी फौरी उन पर खर्चा होगा। अब वो कहते हैं जी ये तो वर्ल्ड बैंक क्या ये मुफ्त में दे रहा है, ये क्या कोई ऐड है किसी की, या किसी ने खुद पॉइंट आउट करके वहाँ से ये प्रोजेक्ट आए? ये सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पॉइंट आउट किए हैं, इनकी प्रायोरिटी की है, वर्ल्ड बैंक से मुआहदे किए हैं। सईद गनी साहब ने एक मुआहदा किया था, एक आके उनके साथ मैंने जब मेरे पास डिपार्टमेंट आया मैंने वो मुआहदा किया है। वो ये कराची के प्रोजेक्ट हैं, पानी की बेहतरी के लिए, सीवरेज की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए। और ये वो कर्जा है जो सिंध गवर्नमेंट ने उतारना है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट या किसी और की तरफ से नहीं उतरेगा, ये हमने उतारना है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं। और फिर आपको चाहिए था, मीडिया को चाहिए कि उनसे पूछें कि जिनके ये इत्तेहादी हैं, जिनके साथ ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारे तो इत्तेहादी नहीं हैं, उनके साथ इन्होंने क्या एहतजाज किया? उनके साथ इन्होंने ये बात उठाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने आखिर वादा किया था 162 अरब रुपए का, वो कराची का पैकेज कहाँ है? आपने जो इतनी बड़ी स्कीमें देने का वायदा किया था कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, क्योंकि इनका सिर्फ कराची और हैदराबाद तक की ताल्लुक है, बाकी को ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं है, वो कोई बात नहीं करते। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बैठना तो इनको धरने पर, बाइकॉट तो इनका फेडरल गवर्नमेंट की जो नेशनल असेंबली है वहां बनता है। ये यहां सस्ती शोहरत अपने लोगों को के क्या मुंह दिखाएंगे कि जिन लोगों के साथ ये बैठे हैं, वो एक दो पता नहीं ऐसी मिनिस्ट्री हैं, वो एक तो जो इनका फेडरल मिनिस्टर साहब है उसको ये खुद ऑन ही नहीं करते, और फिर जो इनके पास मिली हैं चीजें या जो इनको उन्होंने दिए थे, क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दिए थे, और अब उसकी बात नहीं करेंगे। लोग इनसे पूछें कि भाई आप जिस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं उनसे आपने कराची वालों के लिए क्या डिमांड की? जाहिर है कराची पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो वहां ये बात नहीं करेंगे। यहां सिर्फ शोशा, सिर्फ फेस सेविंग और सिर्फ क्रिटिसाइज। और फिर कल एक साहब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है, जिन्होंने रोल इस मुल्क में आप सबके सामने है। इस्लामी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास बड़ी बड़ी दौलतें हैं, बहुत कुछ है क्या, लेकिन एटम बम नहीं है, क्योंकि वहां जुल्फकार अली भुट्टो नहीं था। एक चीज ही जो जुल्फकार अली भुट्टो की है उसका ही ये जवाब नहीं दे सकते। और एक झूठी बातें पुरानी जो सब क्लियर हो चुकी हैं, सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने पूरे सिंध के लिए, और अगर ये ख़ास तौर पर क्योंकि बात हर जगह कराची की चल रही है तो उस पर, तो मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस पे ब्रीफ करें।